فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صدق الله العظيم. جزاك الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اس بندے عاجز نے آپ سب دوستوں بھائیوں کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب العزت سے درخواست ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چند گزارشات میں آپ سے کروں گا. میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو کل مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بات کی کہ سر تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کم تھے، تو ہم نے کہا چلیں مڈ ٹرم ان کا نکل گیا تھا، پہلا دن تھا، تو اکثر جب ایگزام ہو جاتا ہے تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مڈ ٹرم کے بعد جو پہلا ویک ہوتا ہے اس میں ان کی تشریف آوری بہت کم ہوتی ہے، کم آتی ہے. آج کل ویسے بھی دور ہے پڑھائی سے لوگوں کا زیادہ شوق نہیں رہا. تو میں نے ان سے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سر آج ہمیں چند باتیں بتا دیں. ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے آج ایک کے دن میں کہ وی آر ویری ایروگنٹ، ہم بہت ایروگنٹ ہیں، تکبر بہت ہے ہمارے اندر. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس تکبر کی ہم اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں چند باتیں کرتا ہوں، تو جو دوست دیکھتے ہیں ان کو بھی اصلاح ہو جائے گی، اسٹوڈنٹس کو بھی مل جائے گا، آپ کو بھی سننے کو مل جائے گا. دیکھیں جو تکبر یا ایروگنس ہے وہ ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں عاجز کا جانا ہوا ہے تقریباً دنیا کے 70 ممالک میں جانا ہوا ہے. اگر آپ ساتھ کے گئے نا افغانستان چلے جائیں، ساتھ کے ملک میں، ہمارے ساتھ کے ملک میں، تو وہاں کے لوگوں میں آپ کو اتنا ایروگنس نظر نہیں آئے گا جتنا ایروگنس آپ کو ہمارے لوگوں میں نظر آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو یہ لوگ اپنی زبان بولتے ہیں، ان میں یہ خوبی ہے، ہم اپنی زبان نہیں بولتے، ہم 5-6 زبانیں بولتے ہیں. آپ ان کو بولتے ہیں تو ان کو میں آپ اس میں اردو کے الفاظ بھی مکس کرتے ہیں، پشتو کی بھی مکس کرتے ہیں نا. وہ ہمارے ایک یہ لالا کلی کے دوست ہیں، عالم ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو لالا کلی ہم جو ہندکو اسپیکنگ لوگ ہیں، ہماری زبان کچھ ایسے مکس ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں مجا رہا تے جاندہ تے ڈھغرا مارتا ہے، ٹھیک ہے نا گاؤں میں. تو کہتے ہیں اب یہ ڈھغرا جو ہے پشتو کا لفظ ہے، مجا جو ہے وہ ہم اپنی سٹائل میں ہند کو بھی مکس کی، پشتو بھی مکس کی ہے نا. تو ہم کئی زبانیں اکٹھی بولتے ہیں. اب میں جو اردو بول رہا ہوں تو اس میں اگر ایک لفظ اردو کا ہے تو دو لفظ اگر اردو کے ہیں تو ایک لفظ ساتھ میں انگریزی کا بھی آ جاتا ہے. ہماری زبان مکس اپ ہے، پشتو بھی ہماری ایسی ہے. لیکن جو اب افغانستان کے لوگ ہیں میں نے یہ دیکھا ہے خوبی ہے ان کی اپنی خوبیاں ہیں، ہماری اپنی خوبیاں، ان کی اپنی خامیاں ہماری اپنی. ہر نیشن اور ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی خوبیاں خامی ہوتی ہیں. اس کا پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر، افغان اس سے تعلق نہیں. تو ان میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی زبان بولتے ہیں بالکل پیور، یہاں پہ کہ ان کی پشتو ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی. جو فارسی بولتے ہیں تو وہ بہت اوقات ایران والے فارسی بانوں کو سمجھ نہیں آتی، اتنی پیور ہوتی ہے. دوسری ان کے ہاں رکھ رکھاؤ آداب کا لحاظ جو ہمارے ہاں ختم ہو رہا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم کسی کو راستے میں ہم نے گزرنا ہوتا ہے تو ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم راستہ نکال کے چلے جائیں کرتے ہیں، تو ہم ایروگنٹ طریقے سے گزرتے ہیں. مثلا ہم جو ہیں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو السلام علیکم نہیں کہتے. سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، اسے کہ بھائی جان السلام علیکم، وہ کہے وعلیکم السلام، کا آپ تھوڑا سا راستہ دیں گے. ہم کیا کرتے ہیں بیچ میں دھکا مار کے نکلتے ہیں. اگر وہ متوجہ ہو جائے یہ کیوں دھکا دے رہا ہے تو کہتا ہے یار تھوڑے سائڈ پہ کھڑے ہو جایا کرو. بجائے یہ کہ چلو اس کی غلطی تھی لیکن ہم نے بھی برابر کی غلطی کی، بجائے اس کے کہ ہم اس کی
اصلاح کر سکیں ہم نے کیا کیا؟ خود غلط کیا، اور ہم نے پہلے اس کے اپنے آپ کو اس کے برابر کا پتھر بنایا کہ ہماری ٹکراؤ برابر کا ہو جائے، پھر ہم جا کے اب اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ تو سائڈ پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے اگلے کی اصلاح نہیں ہوتی اس طریقے سے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم دیکھ کے چلا کرو نا، اب یہ راستہ ہے تو اس میں کھڑا ہو گیا کہ ابا کا راستہ تھوڑی، اب ہو جائے گی لڑائی. اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتی ہے لڑائی. تو اگر کوئی ہم شریف آدمی ہو ہمارے معاشرے کا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایکسکیوز می، تھوڑا سا راستہ دیں گے جناب، معاف کیجیے گا، ہے نا، کوئی ایسے کہے گا. زیادہ تر ہمارے ہاں رواج کیا ہے؟ ایکسکیوز می کہنے کا، پڑھے لکھے لوگوں کی. لیکن میں ایک دن جو اکثر ہم کبھی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لوگ جو آتے ہیں، پنجابی ہو، پٹھان ہو، پاکستانی جو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو قطار نہیں بناتے، آتے ہیں تو پیچھے سے دھکا مار کے ادھر سے بات کرتے ہیں، بھائی جان یہ تھے نا، ٹھیک ہے نا، بھائی جان وہ چیز کتنے کی، اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے. تو وہ روایت تو بالکل ختم ہو گیا کہ ہم کسی کو ایکسکیوز می کہیں یا سوری کہیں. لیکن ایک دن میں کھڑا تھا تو میرے پیچھے ایک مجھ سے آگے ایک وہ کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن وہ لڑکا بعد میں مجھے پتا لگا کہ افغان. تو وہ کچھ خرید رہا تھا، یہ چیز برگر جو پشاور سے، میں نے بھی لینا تھا. تو وہ مڑا ہے اور جانے لگے، اور ابھی گیا نہیں، اس کی باری نہیں ختم ہوئی، میں آگے ہونے لگا تو وہ دوبارہ مڑ کے اس نے کچھ، لیکن دوبارہ مڑنے سے پہلے اس نے مجھے کہا بخنا گواڑم جی تاسو خفا کیجیے گا. تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں، حالانکہ ان کے ملک میں بہت عرصے ایک جنگ رہی، صورتحال بڑی بری رہی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں میں ایروگنس زیادہ ہے. تو ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہمارے اندر یہ ایروگنس کیوں پائی جاتی ہے، اور یہ جو تکبر ہے اس کی جڑ ہمارے بیچ میں کہاں پر ہے، کس وجہ سے ہم اتنے ایروگنٹ ہیں، اور اتنے ہمارے اندر جو ہے وہ تکبر کی جڑیں گہری ہیں کہ ہم دوسرے کو انسان نہیں سمجھ پا رہے، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کو ہم جو ہے پریشان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ٹکراتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوئی اچھے انداز میں بات کر سکیں. تو اس ایروگنس کی یا اس تکبر کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تربیت میں کافی فقدان پیدا ہو گیا. پہلے جو ہمارا ایک ترتیب تھی اس میں یہ تھا کہ کسی نیک بندے کے ساتھ، کسی خدا کے ولی کے ساتھ، کسی اچھے عالم، متقی، پرہیزگار بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے ہم دین کی چند باتیں سنتے تھے، سیکھتے تھے، اور اس پر پھر عمل کی کوشش کرتے تھے. ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ ہم کسی کو جو ہے کسی عالم کی، کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس نیک بندے اور اس دبچے چیک کرتے دا پادے بولے کہ کار کئی لگے دے کر پادے وہ چیک کا جو نظر کار کئی صحیح درود شریف پڑھ لیا اللہ صلی اللہ علیہ. پچھلی بار انہوں نے ویڈیو بنائی تھی، یہ 2 بیٹے تھے، تو ویڈیو بند ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں. جب میں اس کو گھر لے کے گیا تو میں نے سٹارٹ کیا تو ویڈیو میں آواز ہی نہیں تھی. اصل میں ہوا یہ کہ آواز وہ کینچ کر رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ مائک دیر میں لائے اور پھر لگا دیا. حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر مائک نہ لگائیں، اگر بیچ میں آپ مائک لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی آواز بند ہو جاتی ہے. تو ویڈیو تو بنی تھی، اس میں آواز نہیں تھی، تو وہ محنت ساری ضائع ہو گئی. اور ہمارے یہ جو ہم اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں تو الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ بات جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے تک پہنچے تو بہت سو تک بات پہنچ جائے، اچھا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا بچے توجہ دیں اس کو. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو نیک صحبت سے ہماری دوری ہے، اور ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی خدا کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو اس کی برکات سے یہ ہوتا تھا، علماء کی صحبت سے، کہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی. پہلی چیزیں سیکھنا. دوسرا، سیکھنے کا ایک پروسیس ہے. سیکھنا صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھ لی، ایک مولوی کو سن لیا، ایک عالم کو سن لیا، ایک بات کو سمجھ لیا تو میں نے اس کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، سن لیا، میرے دماغ میں آ گئی تو بس یہ کام ہو گیا. اس کا نام صرف سیکھنا نہیں، بلکہ سیکھنا اس چیز کا نام ہے
سیکھنا کہتے ہیں اس چیز کو کہ بندہ اس کو اپنی زندگی میں اس تربیت پر عمل کرے. میں گزارش کروں گا اگر تھوڑی دیر ہم موبائل وغیرہ بند کر لیں گے, یہ 2-4 باتیں ہیں, میں نے کون سا آپ کے ساتھ پوری رات نکال دی, تو اس کو ہم سیکھ لیں گے. گزارش ہے میری آپ لوگوں سے. تو سیکھنا جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ سیکھنے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صرف اس کو سننا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا ہے, سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے, اور عمل کے بعد اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے لیکن علم والے بچ گئے, علم والے ہلاک ہوئے لیکن عمل والے ہلاک ہوئے لیکن اخلاص والے. تو علم, عمل, اخلاص, یہ 3 چیزیں ہیں. پہلے ہم نے ایک چیز کو سیکھنا ہے, پھر اس پر عمل کرنا ہے, اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے, پھر اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے, تب یہ علم نافع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو علم نافع نہ ہو. تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس علم بہت ہے, فی زمانہ ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کی دنیا ہے, اور جناب اس سے سیکھو, دیکھتے رہو, کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہیں, غلط ہے صحیح ہے, سیکھتا رہتا ہے. سیکھنے کو بہت کچھ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, جو ہے نا نالج ہر طرف بکھرا ہوا ہے, بگ ڈیٹا ہے, سمندر ہے, اس میں سے آپ جو کچھ چاہے نکالیں, اس میں سیکھیں اپنی مرضی کی چیز, ہے نا, غلط چیز صحیح چیز, لیکن ہے آپ کو سیکھنے کو بہت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ غلط چیز تو غلط ہے, جو صحیح چیز ہے وہ بھی اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس علم سے جس کو ہم نافع نہ بنائیں. نافع کیا ہے کہ اس پر عمل نہ کریں, عمل کے بعد ہم اس میں اخلاص پیدا نہ کریں. ہمارا موضوع آج کا کیا ہے؟ تکبر. تو تکبر کے ہم حوالے سے بات یہ کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں تکبر کی کیفیت عام ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے لسانیت بہت بڑھ گئی. دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں پھر قولیت بہت ہاری ہو گئی ہے. ہر مذہب اور ہر فرقہ وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار یہ کافر ہے, حالانکہ اگر ہم جو ہیں اس کا تھوڑا سا آپریشن کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں جو اختلاف رائے ہے, مثلا بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر الناظر ہیں. دیوبندی حضرات اس بات کو لفظ حاضر ناظر کے ساتھ قبول نہیں کرتے. جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اس سے اور ذرا دور ہٹے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی حاصل ہے یا نہیں حاصل, اس پہ بحث ہے, یا وہ نور و بشر کی کیا کیفیت ہے اس پر بحث ہے. اب اس پر جھگڑے ہیں, ایک دوسرے کا سر پڑنا ہے, یا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے, یا سنت کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یا جناب فرض کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ جھگڑے ہیں نا ہمارے ہاں. یا جی یہ جو ہیلا اسکات موجود ہے کہ نہیں موجود, یا یہ کہ میلاد منایا جائے کہ نہ منایا جائے, یا سیرت کے جلسے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یا اس میں کم ہے وہ لگے ہونے چاہیے نہیں لگے ہونے. تو میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں بطور ایک دین کے طالب علم, ایک مفتی کے طور پر, کہ 1400 سال سے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں. ہم جو سنی حنفی شافی مالکی حنبلی, اس میں سے ہم حنفی ہیں, جتنی کتب آج تک لکھی گئی ہیں ان کو ان مسائل کو کبھی عقائد کی جتنی کتب لکھی ہیں ان میں ان کو عقائد کے باب میں ان کا کہیں ذکر ہی نہیں موجود. جب یہ عقائد کے باب میں ہے ہی نہیں ہے چیزیں, تو اس کو ماننے نہ ماننے سے کوئی کافر اور مسلمان کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی سنی شیعہ کا بڑا اختلاف ہے, مان سکتے ہیں اس بات کو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنی وہابی کا بڑا اختلاف ہے, اس پر بھی ہم آپس میں بیٹھ کے ایک جو ہے اس پر پہنچ سکتے ہیں, ایسے کہ اس فرق کو ہم اس حد تک نہ جانے دیں کہ ہم ایک دوسرے کی گردن ماریں. کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, لسانیت قوم پرستی کی بنیاد پر, یار یہ ہند کو اسپیکنگ ہے, میں پٹھان, ٹھیک ہے نا, اور میں یہ ہند کو اسپیکنگ کو جو ہے اپنے دا خاریات, ایک لفظ کہتے ہیں دا خاریات, برابر نہیں سمجھتا. بھائی کس بنیاد پر؟ یا پنجابی کے بارے میں ہمارے ہاں ایک عام قول ہے کہ جی یہ پنجابی بغیرت ہوتے ہیں. ہر کیا
غیرت کسی قوم کی میراث نہیں. بغیرت پنجاب میں اگر بغیرت ہوتے ہیں تو پٹھانوں میں بھی بہت ہوتے ہیں، پشاور میں بھی بہت ہوتے ہیں. غیرت اگر ادھر بہت ہے تو ادھر بھی بہت ہے. غیرت ہونا ایک کیفیت کا نام ہے، بغیرت ہونا ایک کیفیت کا نام ہے. یہ کسی کی میراث نہیں. کسی زمانے میں جب دین کے راستے پہ نہیں آیا تھا، میری عمر 19-20 سال تھی، تو میں بڑا کٹر نیشنلسٹ تھا. میں نے پڑھا تھا فضلیت کالج مردان میں. اس کے پرنسپل علی خان صاحب تھے، جو کہ ولی خان غنی خان کے بھائی ہیں، باچا خان کے بیٹے. تو ہم نے یہاں سے چونکہ فزیک کی تھی، تو میں بڑا کٹر نیشنلسٹ تھا دینی راستے پر آنے سے پہلے. تو میرے ایک دوست تھا لاہوری، تو میں جب بھی بات کرتا پٹھانوں کے بارے میں تو میں کہتا یار پٹھان ایسے، ان کی جو ہے نا تاریخ ہے، محمود غزنوی آیا محمود. تو وہ کہتا بالکل صحیح کہا، ہم پنجابیوں نے تو کبھی حکومت ہی نہیں کی، سارے آئے ہم پر حکومت کر گئے. خود کو وہ گالی نہیں دیتا، جیسے پنجابیوں کا اسٹائل ہے ان کا بات کرنے کا، گالی نہیں دیتا. کہتا جو آتے ہیں ہم پر حکومت کر گئے، ہمارے سر پہ جو ہیں وہ جوتے مار گئے، اور جو ہے نا آپ تو بڑے بہادر لوگ ہو، آپ کا تو ایک تاریخ ہے وہ. لیکن وہ ایک سکھانے کے لیے ایسے کر رہا تھا. اس کی میرے ساتھ دوستی بن گئی. حالانکہ اپنے تعصب میں، اللہ مجھے معاف کرے، میں پنجابی دوستوں سے زیادہ تعلق بنانا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن اس کی میرے ساتھ اس وجہ سے، کیونکہ وہ اس بات کو ہاں کرتا تھا، تو میرے ساتھ قربت ہو گئی. اس نے مجھے کچھ سکھانا تھا. بندہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے ایک دن مجھے کہا فواد آپ کی یہ ساری باتیں میں قبول کرتا ہوں. 2-4 مہینے اس نے مجھے اچھی طرح اپنے جال میں لے کے، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو، یہ تو سب تیرے ابا و اجداد تھے نا، تو کیا ہے؟ بس اس دن میرا یہ سارا جو ڈرامہ ہے وہ محل دڑم سے گر گیا. اور اس کے بعد سے آج تک میں نے کبھی قوم پرستی کو نہیں اختیار کیا. حالانکہ اس وقت میں ابھی دینی لائن پہ نہیں آیا تھا، لیکن یہ رب کا فضل تھا کہ جو چیز کوئی اچھی سیکھنے کی مل جاتی تھی تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، سیکھتے تھے. تو جیسے یہ بات سمجھنے میں ملی تو وہ محل دڑم سے گر گیا کہ میں تو بڑا غیرت مند ہوں، کیونکہ میرے تو ہم نے تو ہندوستان پر حکومت کی ہے، تو پنجابی بیچارہ کیا ہے، تو ہندی بیچارہ کیا ہے، تو مہاجر اردو اسپیکنگ کیا ہمارے سامنے بیچتا ہے، تو خارے بیچارہ کیا بیچتا ہے. اس طرح ہر قوم والا کہتا ہے پنجابی اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اکڑ خانی پر جو ہے نا، اس میں سندھی اپنی اکڑ خانی میں، بلوچی اپنی اکڑ خانی میں. تو ہمارے اندر ایک ایروگنس قوم پرستی کا پایا جاتا ہے. ایک ایروگنس ہمارے اندر جو ہے وہ تفرقہ بازی کا پایا جاتا ہے. ایک ایروگنس ہمارے اندر نیا پیدا ہو گیا ہے، تکبر جس سے ہم میں پیدا ہو رہا ہے. وہ یہ کہ جناب فلاں پارٹی سیاسی وہ فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی. تو ہم چونکہ پارٹی ہو گئے، پارٹیزن کا شکار ہو گئے، ایسے ہو گئے. یہ یعنی اس حد تک ہم پہنچ گئے کہ باپ نے بیٹے کو اسی پشور میں بڑا بیر میں قتل کر دیا ہے نا، واقعہ ہے نا. حالانکہ باپ سے زیادہ شفقت والا کیا، اس نے بھی کوئی بدتمیزی کی ہوگی، باپ اس حد تک گیا. لیکن کیا تھا، پارٹی کا فرق تھا، پارٹی کا فرق تھا نا. تو یہ پارٹی کسے کہتے ہیں؟ انگریز ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگوں، ہم کہتے ہیں پارٹیزن ہو گیا، ڈیوائڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا. تو پارٹی کیا ہے کہ ایک تقسیم کریں ہم. تو یہ ایک آلہ ہے مغربی ممالک کا کہ آپ کو پارٹی میں تقسیم کریں. اپنی ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور تقسیم کرو اور حکومت کرو، ان کا طریقہ کار ہے. ہم اس کا شکار ہیں. تو 3 حوالے یہ ہو گئے، مذہبی، سیاسی اور لسانی حوالے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں، ہم اس تقسیم کا شکار ہو کے ایک دوسرے سے ہم نفرت کرنے لگے. اس جو نفرت ہمارے اندر اور کدورت اور کینہ بھر گیا دوسرے کے خلاف، اس نے ہمارے اندر ایک تکبر اور ایروگنس کی کیفیت بھر دی ہے. دوسرا، ہمیں انسان نہیں لگتا یا مسلمان نہیں لگتا، چونکہ جو ہے میں فلاں فرقے سے ہوں اور وہ فلاں فرقے سے، اس لیے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو جب مسلمان نہیں ہے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا، اس سے تکبر سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح، یا ہمارے پاس ایک اور جو تقسیم ہے، یہ سب تقسیم کا جو ہے نا کرشمہ ہے، وہ ہے ہمارے ہاں ایجوکیشن کا نظام تقسیم. اسی طرح ہمارے پاس طبقاتی تقسیم. تب یہ 22 گریڈ کا آفیسر ہے. اب 22 گریڈ کا آفیسر 19ویں گریڈ کے آفیسر سے ملے گا تو آپ دیکھنا 19واں گریڈ والا جب 22واں گریڈ والا آئے گا تو یہ کرسی سے کھڑا ہو جائے گا، سر السلام علیکم، سر سنگیتا سکھے، سر دل تکینی تھی.
اور جب 19ویں گریڈ والا، حالانکہ دونوں کلاس 1 آفیسر ہیں، جب 20ویں گریڈ والا بندہ آئے گا تو وہ جناب کیا ہوگا کہ یہ بیٹھے بیٹھے ایسے 3 انگلیاں ملائے گا. کتنی؟ 3 انگلیاں. میں 22 گریڈ کا آفیسر ہوں. 20 اور 21 اور 22 کا اپنا ایک سرکل ہے، اس میں وہ 19ویں والے کو بیٹھنے نہیں دیتے. 17 18 19 کا اپنا سرکل ہے، اس میں 19 والا 17 کو برابر نہیں سمجھتا. یہ لوگ اس سے پیچھے والوں کو نالائق جانتے ہیں، ان کو اپنا ذاتی نوکر سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر میرے دفتر میں میرا نائب قاصد ہے اور 1 اور 2 اسکیل میں، تو میرا ذاتی نوکر نہیں ہے نا، وہ تو پبلک کے منی پر جو ہے نا جاب کر رہا ہے. اگر ایک حکومتی ادارہ ہے، حکومتی ادارہ نہیں ہے تو کسی کمپنی سے وہ لے رہا ہے. وہ تو اگر میں اپنی ادارے میں ایک عہدہ رکھتا ہوں تو میرا نائب قاصد میرا ذاتی نوکر نہیں ہے کہ میں اس کو ذاتی کام کہوں اور اس پر کرتا ہے تو مہربانی ہے، اور پھر اس میں میں ایروگنٹ بھی ہو جاؤں کہ تو نے کیوں نہیں کیا. وہ اس سے دفتری کام ہے، جس مقصد کے لیے آپ چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، لیکن وہ اس کا دفتری کام ہے. میں اس کو اپنے گھر اپنے لے جاؤں گا اپنے گھریلو کام کے لیے، تو مجھے چاہیے کہ اس کو میں دفتر کے ٹائم کے بعد لے جاؤں اور اس کو کوئی الگ سے پیمنٹ دوں، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، میرا اس پر کوئی روک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں. اگر یہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے سیلز مینیجر ہیں، کنٹری سیلز مینیجر ہیں اس علاقے کے، یا ٹیریٹری مینیجر ہیں، تو ان کے پاس جو ان کے ساتھ کام کرتی ہے ٹیم، اس میں اگر کوئی چائے پانی والا پلانے والا ہے تو وہ تنخواہ لیتے ہیں ان کی کمپنی سے، ان سے تو نہیں لیتا. تو ان کا رویہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن ہمارا ایسا نہیں. اگر کوئی ہمارے پاس کام نہیں کرتا ہے تو ایک سکھانے کے موڈ میں الگ بات ہوتی ہے، استاد شاگرد کی بات الگ ہوتی ہے. اور جب آپ کسی کو اپنے پاس ڈیوٹی پہ بطور نوکر رکھتے ہو، ایک ہوتا ہے آپ بطور استاد شاگرد رکھتے ہو، ایک ہوتا ہے بطور نوکر رکھتے ہو، ایک ہوتا ہے کہ آپ باپ ہونے اور استاد کی نیت سے جو ہے شفقت سے کوئی ڈانٹ پلاتے ہو، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو بے عزت کرنے کے لیے کم حیثیت دیکھتے ہوئے اس کو ڈانٹ پلاتے ہو. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب اگر آپ یورپ میں بھی چلے جائیں تو پاکستانی اس بات کے لیے مشہور ہے کہ اگر آپ نے ان کے بعد جاب کی تو آپ کو کیا بلائیں گے؟ وہ چھوٹے. اور اگر چھوٹے نہیں بلاتے تو آپ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، ادھر آپ. اور ہمارے جیسے اگر کوئی ہوٹل پہ کوئی بچہ کام کرتا ہے یا کوئی جوان بھی کام کرتا ہے، کوئی بوڑھا بھی کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ ہم سے تنخواہ لے رہے ہیں، ہماری جیب سے 2 پیسے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو اس نظر سے اور عزت سے اور احترام سے نہیں دیکھتے. سکھانے کے لیے تعدیباً الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ بھی خصوصاً جب آپ استاد شاگرد کا رشتہ رکھتے ہو وہ اور چیز ہے، جیسے باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے. لیکن آپ اس کو اس وجہ سے کسی کو یار وہ غریب ہے، کمزور ہے، اس کو دکا دیں گے، تو یہ بھی ایک تکبر ہی ہے جس کا آپ شکار ہیں. اسی طرح علم کا بھی ایک تکبر ہے، حسن کا تکبر ہے. اگر کسی کو تھوڑا سا اللہ نے گورا رنگ دے دیا تو دوسرے کو برابر نہیں سمجھتا. اگر کسی کے پاس آج کے دور میں تو پہلے جو 50 لاکھ کی گاڑیاں تھیں وہ اب کروڑ بھی نہیں ملتی. کروڑ کی کوئی نئے ماڈل کی کسی کے پاس ہونڈا سیوک کار آ گئی تو وہ جو ہے پیدل چلنے والے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اگر وہ کہہ دیں کہ السلام علیکم تو اس کے کہنے ذرا دور ہٹ، تم سے بو آتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ سے تو کوئی کستوری کی بو نہیں آتی نا، آپ کے اندر پیٹ میں کستوری تو نہیں ہے نا کہ اس سے بو آتی ہے. جو وہ کھاتا ہے وہ آپ بھی کھاتے ہو، جو آپ ہکتے ہو وہ بھی ہکتا ہے، تو آپ کے پیٹ میں کیا کستوری ہے کہ آپ سے خوشبو آتی ہے، اس سے بدبو آتی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ علم کا تکبر، حسن کا تکبر، یہ سب وہ چیزیں جو اللہ کو شدید ناپسند ہے. اس کا تعلق ہے سپریارٹی کمپلیکس سے. تو اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو طالب بنایا ہوا ہے، اگر اللہ نے آپ کو جو ہے نظام دنیا میں کسی بھی لحاظ سے اعلیٰ مقام دیا ہے، اگر آپ کہیں جو ہے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کسی خاندان کے سردار ہیں، بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی علاقے کے قبیلے کے بڑے ہیں، یا کسی بڑے پیسے والے ہیں، کوئی سیٹ ہیں، ساہوکار ہیں، تو یہ ایروگنس کو توڑنے کا آسان فارمولا، تکبر کو توڑنے کا وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کو یہ جو دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے.
یہ اس کو اللہ نے دیے. جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اور وہ اصل مالک کو بھول جاتا ہے، خود کو مالک سمجھ جاتا ہے، تو دوسرے کی حیثیت اس کے سامنے کتنے جتنے بھی اس کو نظر نہیں آتی. انسان ہونا تو دور کی بات، دوسرے کو پھر وہ بہت کم حیثیت سے دیکھتا ہے، زمین کے کیڑے کے طور، خود کو خدا کے طور پر دیکھتا ہے. یہ تکبر اور ایروگنس اس کے اندر اس وجہ سے آتی ہے، خود کو اس چیز کا مالک سمجھنا جس کا وہ نہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو اس جگہ کا مالک میں نہیں، بھائی. اگر بھائی کا یہ گھر ہے تو اس گھر کا مالک اصلاً یہ نہیں ہے، یہ اس گھر کا اور اس زمین کا اصل مالک جو ہے، اگر کہ یہ کرائے پر ہے تو مالک مکان ہے، اگر اس کا اپنا ذاتی مکان ہے تو اس کا اصل مالک جو ہے وہ حکومت ہے. حکومت نے ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک لا اور ایک قانون کے تحت اس کو کچھ شرائط کے ساتھ یہ زمین اس کی ملکیت میں رہنے دی ہے، چاہے تو پورا کر لے. حکومت کے پاس اختیار ہے. حکومت کے پاس اگر کوئی ملکیت ہے تو اس ملکیت، آج کے نظام، دنیاوی نظام کے اندر اس ملکیت میں وہ عالمی باڈیز کو، یونائٹڈ نیشنز کو جواب دے. وہ اس مملکت کا ہولی سولی مالک نہیں ہے کہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ نہیں کر سکتا. اگر یونائٹڈ نیشنز سمجھے اور خدا کو مانے تو وہ جواب دے ہے اللہ کی ذات کو. تو حقیقی مالک کون ہوا تمام کائنات کا؟ جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز تو میری ہے ہی نہیں، میں تو یہاں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اگر میری اللہ نہ چاہے تو مجھے اچانک میری کمر کی ہڈی میں ایسا سریا لگا دے کہ میں بیٹھنا چاہوں بیٹھ بھی نہ سکوں، سخت ہو جائے، لیٹنا چاہوں لیٹ نہ سکوں، اٹھنا چاہوں لیٹے ہوئے تو اٹھ نہ سکوں. نہ میں اٹھنے کا اپنا مالک ہوں، نہ چلنے کا، نہ بولنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، میں تو محتاج ہوں. جب میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں، جب نہ یہ پگڑی میری، نہ ٹوپی میری، نہ علم میرا، نہ مقام میرا، نہ عہدہ میرا، نہ حسن میرا، نہ صحت میری، سب کے لیے میں کسی ذات اعلیٰ کا محتاج ہوں، تو حقیقی مالک تو وہ ہے. جب بندے کے ذہن میں یہ راسخ ہو جاتا ہے یہ عقیدہ، تو اس کو دوسرے بندوں سے پھر ان کو وہ کم تر نہیں دیکھتا، نفرت نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا. ایک اور طرح کا بھی تکبر سن لو جو اس سے زیادہ شدید ہے، جو ہم میں زیادہ پایا جاتا ہے. ہم پاکستانیوں میں بحیثیت قومی انسانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے. پھر میں چونکہ اس سوسائٹی میں رہتا ہوں تو یہاں کی خرابی، اپنی خرابی بیان کروں گا، فؤاد حیدر کی خرابی جو میرے اندر ہے، جو ہم، کیونکہ میں اور آپ ایک ہیں، ہم الگ الگ تو نہیں ہیں، ہم الگ الگ تو نہیں، میں اور آپ کیا ہیں؟ ایک ہیں. اگر کوئی جرنیل غلط کرتا ہے تو وہ اسی سوسائٹی سے بنتا ہے، اگر پولیس والا غلط کرتا ہے تو اسی سوسائٹی. میرا چچا زاد، میرا ماموزاد فوج میں، پولیس میں، بیوروکریسی میں، بزنس میں، ایجوکیشن میں، ہے نا. ہم اور آپ ہیں نا، کوئی باہر کے تو لوگ نہیں ہیں، نہ کوئی امریکہ سے آیا ہے، نہ کوئی فرانس سے آیا ہے، سارے اسی ملک کے لوگ ہیں. چور جو کہلاتے ہیں وہ بھی اسی ملک کے ہیں، جو تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسی ملک کے ہیں، ایسے ہے نا. اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ کو، جو شدید جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، تکبر کی وہ اقسام کون سی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رب کو وہ بندہ انتہائی مغضوب ہے، رب اس کے اوپر حالت غضب میں ہوتا ہے ان بندوں پر. ایک بوڑھا زانی، داڑھی سفید ہو گئی اور جو ہے نگاہ گندی، ہاتھ سے گندے کام، پیر سے گندے کام، دل میں گندے خیالات، زانی، بوڑھا زانی، یہ اللہ کو شدید مغضوب ہے. اس مغضوب ہونے کی وجہ سے جو رب کو اس سے ناپسندگی سے دیکھتا ہے، اس وجہ سے اس میں مبتلا ہے. یہ اس کو نکلنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. دوسرا، غریب متکبر. یار نہ تیرے پاس، غریب کس چیز کا ہوتا ہے؟ صرف ہم کہتے ہیں غریب مفلس، تو مفلس ہمارے ذہن میں پیسے کا نہیں. نہ تیرے پاس علم ہے، نہ تیرے پاس حسن ہے، نہ تیرے پاس مال ہے، نہ تیرے پاس مقام ہے، نہ تیرے پاس عہدہ ہے، نہ تو کسی چیز کا مالک ہے، نہ تو کوئی سرداری رکھتا ہے، تو ایک عام سادہ آدمی ہے، اور پھر بھی تو تکبر سے چلتا ہے، جو ہمارے ہاں سوسائٹی میں نظر آتی ہے. ہر بندہ تکبر کا شکار ہے. ایسا بندہ اللہ کی نظر میں انتہائی مغضوب ہے. تیسرا بندہ جو رب کو انتہائی ناپسند ہے، وہ ہے
بدو دیہاتی جاہل متعصب یعنی ایک تو جاہل ہے اور اوپر سے جو ہے نا وہ متعصب ہے، تعصب رکھتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے تعصب رکھتا ہے نا. جیسے ابو جہل جو ہے وہ تو علم رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب رکھتا ہے تو بڑا ظالم ہوا. لیکن ایسا ہے کہ جو ہے نا اکثر جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ان کو علم بھی نہیں ہوتا، پھر وہ کٹر ہوتے ہیں. تو دیہاتی کٹر جو اپنی خطا پر کڑا ہو کہ نہ بس 10 روایت تھے. میں چلا کہ یہاں علاقہ ہے تقبائی میں ہم نے صبح فجر کی بات بیان کرنا تھا. فجر پہ ہم اٹھے تو بتایا کہ جی 7 والا گھر ہے تو اس میں خاتون فوت ہو گئی. تو ہم نے فجر میں ابھی ٹائم تھا، ہم وہاں چلے گئے تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی نورانی چہرہ، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا بڑا نیک آدمی ہے. تو ابھی کیا کہتا ہے، اب دیکھ رہے کہ یہ علماء 3-4 آگے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑی والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں نا. دیکھ رہے کہ علماء اب جان کے اپنے اس تکبر کے اظہار کے لیے کیا کہتا ہے، زنانہ دخا عورتیں ہیں، اس کو تابوت میں لٹانا، تابوت کے واچرے تابوت میں لٹانا. کمولین ڈیر ہوئی تھے تابوت جائز نہ دے. اگر مولوی بہت بھی کہیں کہ تابوت جائز نہیں، لیکن اس کو تابوت میں لٹانا عورت ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی اپنی جو ریت رسم رواج ہے وہ اس کے لیے داڑھی رکھنے کے بعد بھی، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی وہ زیادہ اعلیٰ ہے اور ان کو وہ زیادہ پریفرنس دیتا ہے اسلام کے مقابل، علماء کے مقابل، اہل دین کے مقابل، دین کے مقابل. کیونکہ اس نے بیلنس کیا نا، ویلیو کیا. اس نے کہا مولوی جو بھی کہے ہم نے نہیں ماننا، ہماری جو ریت ہے، رسم ہے، رواج ہے، ہم اس کو کریں گے. مولوی کہے یار یہ حرام کام ہے مت کرو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے باوجات سے آ رہا ہے، ہم تو کریں گے. آج کسی کو کہو کہ یار شادیوں میں ذرا یہ عورتیں ناچتی نہ کرو، تو آپ میری بات برا نہ ہونا چاہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم جو بظاہر بڑے اپنی عورتوں کو با پردہ رکھتے ہیں، با حیا رکھتے ہیں، لیکن ابھی شادی کا سیزن چلا ہوا ہے پورے پشاور میں، پٹھان بھی اور ہندکش بھی اور پورے معاشرے میں شادیوں کا سیزن ہے. تو ہماری کیا حالات ہے اس میں؟ ہماری پردہ دار عورتیں، گاؤں کی دیہاتی عورتیں، شہر کی تو وہ تو جو ہے نا تو کچھ بھی پڑھا لکھا ماحول ہے تو وہ تو اور زیادہ تھوڑی آزادی ہو جاتی ہے. وہ دیہاتی عورتیں جو بظاہر جو ہیں شٹل کاک برقعے پہنے ہوئے ہیں، جب وہ شادیوں میں جاتی ہیں تو جناب آپ دیکھیں سوزوکیوں میں سے جناب ہاتھ نکالے ہوئے ہیں، اتنے ہاتھ ننگے کیے ہوئے ہیں اور جناب ناچ گانا ہو رہا ہے. اور لوگ جو ہے نا سارے موٹر سائیکل والے، جوان بوڑھے اور گاڑیوں والے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو کراس نہیں کرتے ہیں، نظارہ کر رہے، تماشا ہے. ہم ایسے بھی بڑے تماشبین ہیں، اگر راستے میں یہاں کوئی کھڑا ہو جائے اور 2 باتیں تیز کرنے لگے تو ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا معاملہ ہے ذرا دیکھو. اسی طرح ہماری شادیوں کا جو حال ہے کہ ان شادیوں میں جناب عورتیں ناچ رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، جب وہ نکل رہی ہیں تو انہوں نے ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایسے میک اپ کیے ہوئے ہیں، راستے چلتے ہر بندہ تماشا کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے، اور وہ حرکات لوگ کر رہے ہیں کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. کوئی آ کے چھونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی موبائل فون مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے. اور یہ سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی اپنی گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں اگر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو وہ اس کی آنکھ نکالنے پہ تل جاتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو عام دنوں میں کہتے ہیں ہماری بیٹی کا تو کوئی ناخن بھی نہ دیکھے، اور شادیوں میں ان کو ایسے کلی آزادی دے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب ان سے کہو کہ ہاں تو کہتے ہیں سب قبرستان ہونا دے چکیل دا قرآن تلاوت شروع وہ ملائم غلط خبریں گئی. مولوی کہتا ہے یار یہ نہ کرو تو ہم کیا کریں، قبرستان میں بیٹھ جائیں، ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں. قبرستان تو نہیں ہے، شادی کا موقع ہے، اس میں خوشی کریں گے. اور اتنے اونچی آوازوں میں ہم نے ڈیک لگائے ہوتے ہیں. یہ ہمارا دوست ہے، اس کی محلے میں فوتگی تھی، انہی کے گھر میں فوتگی تھی. میں گیا دعا کرنے کے لیے، جب میں دعا کرنے کے لیے گیا اسی یہاں پہ آپ کی گلبار میں، جگہ نہیں بتاتا بری بات ہے، اور وہ جناب نہ اس کا نام بتاتا ہوں. بہرحال ہم گئے دعا کے لیے. جب ہم دعا کے لیے گئے، ساتھ والے مکان والے نے اونچی آواز میں ڈیک لگایا. یار ادھر ابھی اس کا جو ہے کل چل رہا ہے، آپ کو اتنا خدا کا خوف نہیں ہے؟ جی ہمارے ہاں شادی ہے، اس کی فوتگی اس کی ہوئی نا، ہماری تو نہیں.
یہ ایروگنس کی اور تکبر کی انتہا ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر داخل ہو گئی ہے. ہم نے اس چیز کو اصلاح کرنی ہے. اصلاح کے طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی طرف توبہ کرو، نصیحت والی توبہ. تو توبہ 3 طرح سے ہمیں کرنی پڑے گی. ایک توبہ تو ہم نے یہ کرنی پڑے گی کہ ہم نے اس بات کو خود کو پہلے اپنی غلطی کو ماننا پڑے گا. اب تک تو ہم اپنی غلطی کو نہیں مانتے، یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ. ہم کہتے ہیں یہ تو غلطی ہے ہی نہیں یار، ہے نا. یا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مولوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جناب شادیوں میں یار یہ اپنی عورتوں کو منع کرو، لیکن عورتوں کو کون منع کرے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، باتیں بہت دور نکل جاتی ہیں. میرے بھائی کی شادی ہے تو تمہیں ابھی یاد آ گیا کہ اس میں یہ نہیں کرنا، دھوم دھڑکا نہیں کرنا. بیٹے کی شادی تو اب تمہیں یاد آ گیا. اور تم کون سے نمازیں پڑھتے ہو، کون سے مولوی کو سن کے آ گئے ہو؟ اب تم جو ہے دنیا چھوڑ دو گے، مسجد کے اوکے رہ جاؤ گے. ہم نے دنیا داری نہیں کرنی. تو عورتوں کے منہ سنبھالنا بھی مشکل. تو ہم نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے پریفرنس جو ہے نا سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں ہم غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں. ذہنی طور پر، کوگنیٹیولی، عقلی طور پر ہم نے اس سمجھ کو سمجھنا ہے کہ ہم خطا پر چل رہے ہیں. دوسری چیز کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے پرائرٹی کس کی ہے، پریفرنس ہم کس کو دیتے ہیں، ویلیو کس کو دیتے ہیں. ویلیو کس کے دیتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، یا اپنی خواہشات کو، یا اپنے گھر بار والوں کی خواہشات کو، یا اپنے دوستوں یاروں کو. دیکھو ہم اکثر کہتے ہیں ابھی بھائی ہیں ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں نا، بھائی کاروبار کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ذہن میں ہے کہ میں ایک ایسا میرا، یعنی ہر بندہ خواب دیکھتا ہے، ایسا دنیا میں بندہ ہے جو خواب نہ دیکھتا ہوں. شیخ چلی کے پہاڑ ہر کوئی بناتا ہے، میں بھی، آپ بھی، سب. تو انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میں اس بچے کا بھی ایک خواب ہے کہ مثلا یہ عالم بننا چاہتا ہے تو میں ایسا شیخ الحدیث ہوں بڑا. جتنے فواد صاحب کو یہاں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے سامنے 1000 بندہ بیٹھا ہو، لوگ سنیں، اور مجھے کوئی مولوی اس کے ذہن میں ہوگا کہ ایسا بندہ ہو، اس طرح میں بولوں، ایسے میری تقریر ہو، ہے نا. آج کل نوجوانوں کے مختلف آئیڈیل ہیں، اس کے ذہن میں ایک وہ ہے. تو ہر بندہ خواب دیکھتا ہے، سر کا اپنا خواب ہے. اب ان کی عمر ایسے شاید اپنی طرح کم دیکھتے ہوں، بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ میں ان کو ایسا بڑا کروں، یہ بنے، یہ بنے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو خواب ہے، وہ اکثر خواب ہی رہتے ہیں، ہم کر نہیں پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ اس کے لیے نہ ہم نے 4 چیزیں نہیں کی. کون سی 4 چیزیں؟ پہلا، ہم نے اس کے لیے منی، دوسرا ٹائم، تیسرا فوکس، اور چوتھا اسپیس نہیں دیا. نہ ہم اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم ایسی خواب دیکھتے رہتے ہیں. جب آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو کام ہوگا. نہ ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، ہم ایسی خواب دیکھتے رہتے ہیں تو وہ شیخ چلی کا خواب ہی رہے گا. نہ ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ کام ہو سکے. اگر ہم نے کوئی بڑا عالم بننا ہے، بڑا انجینئر بننا ہے، بڑا ڈاکٹر بننا ہے، بڑا بزنس مین ہے، تو ہمارا فوکس ہے بھائی ہم کہتے ہیں مفت میں مل جائے، ہم کوئی محنت نہ کریں، اور ہم اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کرتے ہیں، کوئی اسپیس نہیں دیتے اس کو اپنی زندگی میں. تو بالکل اسی طرح ہم جس چیز کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت ہم منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ گناہ ہے. ابھی سب بھائیوں کے سر ہل رہے ہیں کہ یار یہ گناہ ہے. سوچ آئی اٹھ کے گئے بھول جائیں گے. کیوں بھول جائیں گے؟ اس لیے کہ نہ اس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، نہ منی کے فارم میں، نہ ٹائم کے فارم میں، نہ فوکس کے فارم میں، نہ اسپیس کے فارم میں. ہم اس کا ہماری زندگی میں اس کی ویلیو اور چیزوں کی ویلیو زیادہ ہے. یار بیوی ناراض نہ ہو جائے، یار دوست یار ناراض نہ ہو جائے، یار خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں، یار لوگ کیا کہیں گے. لوگ اچھا مجھے بتاؤ، آج بھی میرے پاس سوال آیا کہ 40واں اور برسی منانا کیسا ہے. آئیے دیکھیں 40واں اور برسی منانا، آج کل تو خیر اس پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں. میں آپ کو آسان بات سمجھا دیتا ہوں. میرے اور آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 40واں برسی یہ چیزیں نہیں کی. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کسی بھی فرقے والا. وہ لاکھ دلائل دے، لیکن یہ حقیقت ہے میرے اور آپ کے رسول نے 40واں اور برسی نہیں منائی. ٹھیک ہے، لیکن اس ایک کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ حرام ہو گیا. حرام تب ہو گیا کہ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کے لیے مقرر کیے. ٹھیک ہے، اس میں آپ قربانی کریں، ذکر اذکار کریں، بیٹھیں، وہ بھی واجب نہیں ہے.
لیکن وہ 3 دنوں میں بھی اگر آپ نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں جو کام ارے کا روٹے ہی پکے نہ کرے تو یار لوگ کہیں گے کانا نہیں تھا اس میں، تیجا کرایا، تیجے میں کوئی خرچہ ہی نہیں کیا یار. اور لوگ کہتے ہیں اماں فوت ہو گئی تو اس کو جو ہے نا آپ لاکھ کہیں کہ جی میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ غریبوں میں بانٹ دو، میرا جتنا اور وہ بھی اتنا جتنا تیرا بس ہو، تیرے تو بس میں ہو، وہ میں نے اس کے مطابق کیا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنی اماں کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نہیں کیا تو کیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں بچے دیکھیے وہ لائٹ لگا ہوا دیکھیے لائٹ لگی آپ برا نہیں رکھا دیکھیے وہ لائٹ لگی جزاک اللہ. تو ہم کہتے ہیں ہماری والدہ جو ہے ہم لوگ کہیں گے والدہ کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، ابھی اس کو مذہب یاد آ گیا، دین یاد آ گیا. تو ہم کہتے ہیں لوگ آس پاس ہمارے بیٹھے ہوئے ہمیں کہتے ہیں ہم اپنی نیت کی اصلاح نہیں کرتے، نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں ایسے کہ ہم جو ہے وہ کام جو جائز ہوتا ہے اصال ثواب ہے نا اس کو ہم اپنے مختلف طریقوں سے گناہ بنا دیتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے یار یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ آپ 40 میں لازمی کیوں کرتے رہتے ہو، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو لوگ کہیں گے یار اس نے اپنی والدہ پر جو ہے 40واں نہیں کیا، خرچ نہیں کرتا، یہ کنجوس ہے، بخیل ہے. ہم اس کے باوجود اس کے ساتھ لڑتے ہیں کہ تم جی وابی ہو گئے ہو، تم کہتے ہو جی 40واں مت کرو، تم کہتے ہو جی برسی نہ کرو. حالانکہ بات وہابیت کی اور سنیت کی نہیں ہے، بات یہ کہ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا ہے تو اس کو ہم فرض واجب بنائیں گے تو وہ گناہ ہو جائے گا. ایک کام اللہ اور رسول نے نہیں کیا میرا بیٹا ہے تو ہم جب اس کو کریں گے، جب اللہ اور رسول نے میرا بیٹا ایک کام نہیں کیا تو ہم جب اس کو فرض بنائیں گے کریں گے، ہو سکتا ہے جائز ہو، وہ اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اصال ثواب ہے جائز کام ہے، ٹھیک ہے ہماری رائے ہے کہ جائز کرنا، ہو سکتا ہے کسی اور عالم کا خیال ہو کہ یار یہ جائز نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو مخصوص سمجھیں کہ یہ لازمی ہے، اس دن میں کرنا کر رہے ہیں، نہیں کیا تو گناہگار ہو گئے، جو نہیں کرتا وہ وابی ہے، وہ سنی نہیں، تو آپ کیا کرتے ہو اپنے اس کام پر اتنی تاکید جس کو اللہ رسول نے کیا ہی نہیں، نہ ہی حکم دیا ہے، آپ خود سے اس پہ حکم بنا دیتے ہو، تو آپ در حقیقت اپنے کام کو مکروہ کر دیتے ہو. کیونکہ ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ جب ایک کام واجب نہیں ہوتا مستحب ہوتا ہے اور آپ کوئی اس پر اصرار کرتا ہے یہ کرنا ہے، نہیں کیا تو گنہگار ہو گئے، تو یہ جو اس نے اپنی طرف سے بات کی اللہ رسول کی طرف سے دلیل نہیں لایا تو اس سے کیا ہو گیا کہ وہ کام جو مستحب تھا اب وہ مکروہ ہو گیا. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. تو پہلی چیز یہ جو گناہ ہے اس گناہ کو ہم پہچانیں کہ واقعی گناہ ہے. دوسری بات ہے اس کو ہم ویلیو دیں کہ یار یہ گناہ، اس کو ہم اپنی پریفرنس بدلیں، پرائرٹی بدلیں کہ ہمارے لیے ماں امپورٹنٹ ہے، باپ امپورٹنٹ ہے، دوست یار امپورٹنٹ ہے، دنیا امپورٹنٹ ہے، یا آخرت اور اللہ اور رسول کا حکم امپورٹنٹ ہے. جب ہم اللہ اور رسول کے حکم کو امپورٹنس دیں گے، اہمیت دیں گے، تو پھر ہم خود بخود ہمارا دل اب اس کے مطابق ہم ایکشن اٹھائیں گے. جو انسان کے افعال ہوتے ہیں نا وہ اس کے عقیدے کے، اس کے بلیف کے، اس کی جو عقیدہ ہوتا ہے، اس کی جو سمجھ ہوتی ہے اس عقیدے کے تحت ہوتے ہیں. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے نا آخرت میں دیکھیں گے جیسے ہے، یا یار اللہ تو بخشنہار ہے بخش دے گا، ابھی دنیا چلاؤ، یا یہ بعد میں توبہ کر لیں گے، توبہ کے لیے بڑا ٹائم ہے، تو یہ ساری زندگی یہاں ایسا کرے گا یہاں تک کہ ایک دن ملک الموت اس کے سامنے کھڑے ہوگا اور کہے گا چل، اور یہ کہے گا مجھے وہ ٹائم دے دو، وہ کہے گا نہیں بھائی. اس کے ذہن میں یہی رہے گا. آپ نے کبھی بکرا دیکھا ہے؟ بکرا دمبا دیکھا ہے؟ بکری دیکھی ہے؟ گائے دیکھی ہے؟ جب ہم اس کو ابھی عید کے دن آئیں گے نا 4-5 مہینے بعد تو اب دیکھنا ہم اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ گھاس بھی کھاتی ہے، بلکہ ہم اکثر اس کے سامنے گھاس لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آ جائے، پانی بھی اس کو دیتے ہیں، گھاس بھی پلاتے ہیں، وہ اپنا آرام سے چرتا رہتا ہے جب تک اس کو لٹھا نہ تو اور چوری اس کی گردن پر آ نہ جائے، تو اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. جب اس کو گرا بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے. یہی حال ہمارا ہے. تو ہم تو انسان ہیں، انسان کو اللہ نے عقل دیا، اشرف المخلوقات بنائے، تو انسان اگر عاقبت کی پرواہ نہ کرے تو اس کی بڑی سزا ہے.
اگر ایک جانور عاقبت کی پرواہ نہ کرے تو اس کی سزا نہیں ہے اس کے لیے اتنی، بس وہ قربان ہو جائے گا، بات ختم، بلکہ وہ تو جنت میں جائے گا۔ ہم عاقبت کی پرواہ نہیں کریں تو آپ کہتے ہیں یہ عاقبت کی پرواہ کرنا کیوں آپ صبح روز اٹھتے ہیں تو رات کو پلاننگ کر کے سوتے ہیں نا، یار صبح بتا کو دبا کو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، دفتر میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، یار آج سیلز اپنی کیسے بڑھاؤں، میں اپنا گاہک کیسے بڑھاؤں، میں اپنی اخلاق کیسے بہتر کروں، ہے نا، میں دوستوں سے نئے رابطے کیا کروں، کون سی میٹنگ کرنی ہے، میٹنگ میں کیا بات کرنی ہے، کیا مشورہ دینا ہے نا، اور ہم اپنے مشوروں پہ خود اپنے آپ کو واہ واہ دے رہے ہوتے ہیں سوچ و خیالوں میں، ہے نا، کہ لوگوں کو یہ مشورہ، تو ہم پلاننگ کر کے جاتے ہیں، روز کی پلاننگ ہم رات کو کر لیتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں، یہ کیا ہے، عاقبت کی فکر ہے، لیکن جو اصل عاقبت ہے، اصل حقیقی عاقبت، اس کی فکر میں ہمیں کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا جو بلیف ہے، عقیدہ ہے، وہ کمزور ہے، تو ہمیں اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو یعنی ایک تو عقلی طور پر آپ کس کو سمجھیں کہ یہ گناہ ہے، عقیدے کو درست کریں، دوسرا اس پر اس عقیدے کو درست کرنے اور عملی قوت پانے کے لیے، ایک تو علمی طور پر آپ نے چنا کہ گناہ ہے، پھر عقلی طور پر آپ نے عمل کا فیصلہ کیا، اس کی پریفرنس کو، پرائرٹی کو مقرر کیا، اور پھر تیسری یہ کہ روحانی قوت کو آپ پائیں۔ یہ تیسری چیز کو ہم سب سے کم حیثیت دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ روحانی قوت کیا ہوتی ہے؟ مولوی کہتا ہے میں روز حدیث پڑھاتا ہوں تو میرے اندر تو روحانی قوت ہوگی، اللہ رسول کا نام ہی پڑھاتا ہوں۔ پیر کہتا ہے میں تو پیر ہوں، دوسروں کو میں اللہ کا ذکر سکھاتا ہوں تو میرے اندر تو روحانی قوت ہوگی۔ طالب کہتا ہے میں تو حفظ قرآن کر رہا ہوں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے اندر روحانی قوت ہوگی نہیں۔ ایک انجینئر، ڈاکٹر، دنیا دار کہتا ہے یار یہ ہوتی کیا، کس چڑیا کا نام ہے روحانی قوت، یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، وہ روحانی، ان سے پوچھو روحانی قوت کیا ہوتی ہے، عام دنیا دار آدمی سے کہتے ہیں یار وہ فلاں ماننے والا ہو، عقیدے والا بندہ، تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ فلاں بزرگ، وہ خدا کے ولی جو تھے وہ ہوا میں اڑتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں یا فلاں، یہ روحانی قوت ہے۔ اس کی نظر میں روحانی قوت یہ ہے کہ کوئی تعویذ لکھ دیا تو میرا کام ہو گیا، کوئی وظیفہ دے دیا تو میرا کام ہو گیا، وہ ہوا میں اڑا، پانی پہ چلا تو کام ہو گیا۔ جو عقیدے والا نہ ہو، آج کل کا جو ہے نا نئے زمانے کا آدمی ہو، جو آج کل بیماریاں نکلی ہوئی ہیں علی مرزا ٹائپ کی، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں یہ بیماریاں ہیں نا بیٹے، وہ پھر اس پہ کارٹونز بناتے ہیں، نیک لوگوں پر کارٹونز بناتے ہیں جی، نیٹ پہ ڈالتے ہیں، ہاں جی یہ جی وہ جیسے سپر مین اڑتا ہے ایسے یہ اڑ رہے ہیں جناب، کارٹونز بناتے ہیں، میمز لگاتے ہیں اس پہ، ہے نا۔ یعنی جس چیز کو اللہ اور رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ نے فرمایا میرا ولی جو ہے وہ جب نوافل کثرت پڑھ کے میرے قرب کو حاصل کر دیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں۔ بس ہاتھ اس کی ہوتے ہیں، گرفت میری ہوتی ہے، اور پیر اس کی ہوتے ہیں، چلنا میرا ہو جاتا ہے، اور آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہو جاتا ہے، اور زبان اس کی ہوتی ہے، حکم میرا ہو جاتا ہے نا۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ آگے فرماتا ہے کہ جو میرے اس ولی سے دشمنی کرے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب یہ کلم کلا دشمنی والی بات ہے، حالانکہ حقیقت درمیان کی چیز تھی، نہ تو یہ امانیون تھے کہ اولیاء اللہ جو ہیں بس ان کا روحانی کمال یہ کہ ہواؤں میں اڑے، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص طاقتیں ہیں، اور وہ نہ یہ والا ہے کہ ان کا انکار کیا جائے، بیچ کی راستے کو پکڑا جائے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے اور پانی پر چل کے دکھائے لیکن اس کا ایک عمل بھی میرے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو تو وہ خدا کا ولی تو نہیں ہو سکتا، خدا کا دشمن ضرور ہو سکتا ہے۔ ہوا میں اڑنا، پرندے بھی اڑ لیتے ہیں، پانی پر مچھلی بھی تیر لیتی ہے، مینڈک بھی تیر لیتا ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہر عمل اس حکم کے مطابق ہو جائے، اس سنت کے مطابق ہو جائے جو میرے نبی علیہ السلام کی حکم ہے اور آپ کی سنت ہے۔ پھر اگر اللہ کسی کو یہ شان دے، اس کے اعمال ایسے ہوں، اخلاص اس میں ایسا ہو، پھر اللہ شانیں دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو چاہے شان دے۔
کیا میرے نبی علیہ السلام ایک بشر نہیں ہے، انسان نہیں، عبد نہیں، بندے نہیں؟ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، نور البشر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے نا، خدا تو نہیں ہے۔ تو کیا اللہ ان کو معراج پر نہیں لے گیا، اپنے ساتھ ملاقات نہیں کیا؟ ایسے پلک جھپکتے میں وقت گزرا نہیں، واپس آئے، کوئی وقت نہیں گزرا اور زمینوں آسمانوں کی ملکوت بادشاہی دیکھ لی، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھایا، این عرش پہ پہنچایا، وہاں آپ کے ساتھ ملاقات ہوا۔ تو ایک بندے کو اللہ اتنی شان بھی دے سکتا ہے۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک تو ہمارا عقیدہ ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا، انبیاء کی شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، صحابہ کی شان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے بعد بھی تو اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی نعوذ باللہ کمیسیت سمجھ لی ہے کہ اللہ کسی کو شان نہیں دے سکتا؟ لیکن اس کے اعمال اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق۔ تو روحانی قوت اس بات کا نام نہیں ہے، روحانی قوت اس بات کا نام ہے کہ آپ ایسے اللہ کے ذکر میں مگن ہو، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، آپ کا دل اللہ کے ذکر سے جاگتا رہے، اور آپ کے اعضاء اللہ کے ذکر یعنی عبادت میں مگن رہے۔ اور اس سب کی اصلاح کیسے ہوگی آپ بتاؤ؟ آخر وہ کیا طریقہ ہو جس طریقے کے ساتھ ہمارا دل جاگتا رہے اور وجود بھی سارا، زبان اور سارے اعضاء وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں؟ کیسے ہوگا یہ؟ آپ بتاؤ۔ دیکھو حدیث آپ نے پڑھی بھی ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدن میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں خرابی واقع ہو جاتی ہے تو سارے وجود میں، بدن میں خرابی اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پھر کہا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، خبردار وہ تیرا دل ہے، خبردار وہ تیرا دل ہے، خبردار وہ تیرا دل ہے۔ یعنی دل کی حرکات، دل بادشاہ ہے، بدن لشکر ہے۔ جب دل کی اصلاح ہو جائے تو بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب دل کی خرابی ہو جائے تو بدن کی خرابی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا دل جھکتا ہے اس کے اعضاء بھی جھکتے ہیں، جس کا دل نہیں جھکتا اس کے اعضاء بھی نہیں جھکتے۔ اور اللہ پاک کلام میں فرماتا ہے کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کے حضور میں جھک جائیں، نرم پڑ جائیں؟ یعنی دل جھکتے کیسے ہیں؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ دلوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ حضور نے کہا ان کی اصلاح ہو جائے تو وجود کی اصلاح ہو جائے۔ یہ بادشاہ ہے، وجود لشکر ہے۔ کہا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو پاکی کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے، اور دلوں کی پاکی صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کا ذکر ہی وہ کمال ہے، انعام ہے، جس کے ساتھ دلوں کو جلا ملتی ہے، پاکی ملتی ہے، صفائی ملتی ہے۔ جب ان میں اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے وجود میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ کے ذکر میں یہ کس طرح سے ہم اللہ کا ذکر کریں جس سے دل نورانی باخدا ہو جائے، زندہ ہو جائے، جاگنے لگے، اللہ کے ذکر میں مگن ہو جائے؟ کیسے کریں ہم؟ کبھی ہم نے سوچا اس کو؟ کبھی سوچا؟ یہ وہ ہے اسم اعظم جو خدا کے ولیوں کے پاس سے ہمارے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولیوں کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، سند در سند پہنچا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلطان الذکر، تمام اذکار کا سلطان، کیونکہ بادشاہ جو وجود کا ہے وہ دل ہے، اور جب وہ اللہ کا ذاکر ہو جائے تو یہ ذکر بھی سلطان کا ذکر کہلاتا ہے۔ یہ بھی ذکروں کا سلطان ہے کہ دل سے بندہ باخدا ہو جائے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ آج یہ ساری خرابیاں تو دل اور نگاہ کی ہی ہیں نا۔ نگاہ ہماری گندی، دل میں برے خیالات۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، لیکن بھائی دل اور نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل میں تیرا ہے لا، تو کہتا منہ سے لا الہ الا اللہ ہے، دل میں کہتا ہے کہ لا الہ الا مال ہے، آپ کہتے ہیں دل لا الہ الا زوج ہے،
عہد کسی کے لیے عہدہ خدا ہے، کسی کے لیے مال. 360 بت ہم نے دل میں رکھے ہوئے ہیں اور منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. پہلے اپنے دل کے بتوں کو توڑ. خارج میں بت تو تب ٹوٹیں گے جب تو اپنے اندر داخل کے بت کو توڑے گا. خارج کے بتوں کے توڑنے پر پڑا ہوا ہے تو داخل کے بتوں کو نہیں دیکھتا. ابراہیم علیہ السلام نے جب خارج کے بتوں کی کلہاڑی چلائی تھی تو پہلے دل کے بتوں کو پہلے توڑا تھا. کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو ڈوب گیا، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. پہلے داخل کے بتوں کو توڑا، اپنے دل کے اندر موجود بتوں کو توڑا، نفس کے بتوں کو توڑا. اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے خارج کے بتوں کو توڑا، دوسروں کو پھر تبلیغ کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 سال غار حرا میں عبادت کی. ہمیں سکھایا کہ خارج پہلے داخل کے بتوں کو توڑ، پھر اس کے بعد آئے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی. ہم خارج کے بتوں میں لگے ہوئے، دوسروں کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جا، اپنے داخل کو تو ہم نے کبھی اصلاح کی کوشش کی نہیں. تو داخل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ لکل شیء سکارت. ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی اقبال ہے، اور دلوں کی پاکی وہ صرف اللہ کے ذکر سے. ابھی میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا، آپ عمل کرنے والے بنو گے. کون سا طریقہ بھیا؟ کون سا طریقہ؟ جو مجھے میرے استاد نے دیا، ان کو ان کے استاد نے دیا، ان کو ان کے استاد نے دیا، ان کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو اس کے استاد نے. ہندوستان میں بڑا نام ہے جس تک ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے، حضرت مجدد الافسانیہ شیخ احمد سرہندی، وہاں تک پہنچا ہے. پھر ان سے پہنچتے ہوئے آگے بہاؤالدین نقشبند بخاری، اور وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت صدیق اکبر تک پہنچا. اور صدیق اکبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں یہ دیا، غار ثور میں، اور کہا میرے سینے میں جو کچھ تھا وہ میں نے صدیق کے سینے میں پلٹ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور اللہ نے عطا فرمایا. یہ وہ نعمت ہے جو ہمارے پاس آ رہی ہے. ابھی آپ کو اس دل کے ذکر اسم اعظم کی اجازت دوں گا، کرنے والے آپ بنے. یہ دل کا ذکر کیا ہے؟ جس سے دل زندہ ہو جائے، باخدا ہو جائے، بندہ کام کرے، کاروبار کرے، دل پکارے اللہ اللہ اللہ. بندہ سویا ہو پوری نیند میں سنے دل پکارے اللہ اللہ اللہ. چلتا ہو، کام کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، دل اللہ کے ذکر سے باخدا ہو جائے. 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے لگے. 24 گھنٹے یہ زندہ باخدا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا ذکر. یہ مر جائے، مر کے دل کو موت نہیں آتی. یہ سویا پوری نیند میں سنتا ہے، دل پکارتا ہے اللہ اللہ. میرے پاس اس ملک پاکستان کے پتے ہیں، ایڈریس میں دوں گا. پوچھیں آپ جنہوں نے یہ دل کا ذکر لیا، اس پر عمل کیا، تعلق رکھا، مر گیا، مر کے دل کو موت نہ آئی، دل پکارے اللہ 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 اللہ. اس طرح سننا ہے ہر وقت. چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، دل کو سنتے رہنا ہے. یہ جاگ جاتا ہے. یہ بغیر اجازت کے نہیں ہوتا. جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں وہ اس دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں. یہ اسم اعظم ہے، یہ بغیر اجازت کے نہیں. جو اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں وہ اس دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں. میرے شیخ کامل حضرت شیخ مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی، جو کہ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر کے دین اسلام پر کاربند ہوئے. ہزاروں لوگ آپ کی غیر مسلم آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ دنیا بھر میں 5 برائے اعظموں میں آپ کا جانا ہوتا ہے. آپ کے خلفاء ہیں وہاں پر، آپ کے رابطہ رہتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں. ایک ایک صحبت کی برکت سے کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں تائب ہو کے اللہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں. کیونکہ خود موجود نہیں ہے، انہوں نے فقیر کو اس کا حکم دیا، اذن کیا کہ ان کی طرف سے اس دل کے ذکر کی اجازت، یہ اسم اعظم ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کی اجازت جو ہے آگے اپنے بھائیوں کو بتلا سکیں. ابھی میں آپ کو دل کے ذکر کی اجازت بتلاؤں گا، 2-4 منٹ میں طریقہ بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے.